حالم از قلم نمرہ احمد باب دہم صنم تراش۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک ہال میں قطاروں کی صورت آفس کے بنے ہیں، کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ تالیہ ہال کے سرے پر کھڑی ہے، اس نے سفید منی کوٹ پہن رکھا ہے اور سنہری بالوں کے ہالے میں چمکتے چہرے پر غصہ نمایاں ہے۔ وہ سیدھ میں دیکھ رہی ہے، ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے ہیں۔ آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگتی ہے، فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کر اس کو راستہ دے رہے ہیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پر آ رکتی ہے۔ کیبن کی دیوار چھوٹی ہے، اندر بیٹھی لڑکی چونک کر اسے دیکھتی ہے۔ وہ جیب سے ایک لفافہ نکالتی ہے اور اسے بے نیازی سے لڑکی کی طرف ڈال دیتی ہے۔ لفافہ میز سے پھسلتا ہوا نیچے جا گرتا ہے۔ میں تمہیں نوکری سے فارغ کرتی ہوں، ایک باکس میں اپنا سامان ڈالو اور رخصت ہو جاؤ، اور یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر ہے۔ وہ جس انگلی سے لفافے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس میں آنسو شکل کی سرخ یاقوت جڑی انگوٹھی دمکتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تالیہ، تم کس کو لائی ہو اپنی دنیا سے؟ مراد راجہ اس کو دونوں کوہنیوں سے تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کے چہرے پر سایہ سا آیا مگر پھر گزر گیا، لمحے بھر کو بھی نہیں ٹھہرا۔ تو یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ وہ جبراً مسکرائی۔ اتنی کمزور ہے تالیہ کہ وقت کا دروازہ اکیلے پار کرنے سے ڈرتی ہے؟ استہزائیہ سا انداز تھا اس کا۔ مراد نے جھٹکے سے اس کی کوہنیاں چھوڑیں اور برہمی سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو لڑکی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کوئی نہیں آیا میرے ساتھ باپا، میں اکیلی ہوں، مگر مجھے اکیلا دیکھ کر ادھورا مت سمجھیے گا۔ میرے زمانے کی لڑکیوں کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سارے محل کو اکیلی ہی کافی ہوں۔ اور آخری بات، شانوں سے لباس جھٹک کر درست کیا گویا مراد کے سخت لمس کو تحقیر سے جھٹکا آپ کو کیوں لگتا ہے میں سب کچھ بھول چکی ہوں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی سوچ سے زیادہ ماضی سے واقف ہوں، اور شاید مستقبل سے بھی۔ ایک نگاہ غلط باپ پر ڈال کر اس نے ادب سے سر جھکایا۔ باپا کہہ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ راجہ مراد کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کمرہ اب خالی رہ گیا تھا۔ چند ثانیے بیتے اور دستک ہوئی، پھر ایک ادھیڑ عمر مرد اندر داخل ہوا۔ یہ راجہ کا خاص خادم تھا جس کو اس روز وہ نئی کشتی بنانے کا حکم دے رہا تھا۔ عارف، مراد نے اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ میں درست تھا، وہ کسی کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ مگر راجہ، عارف کو اچنبھا ہوا، کیا انہوں نے خود اقرار کیا ہے؟ اس نے مجھے باپا کہہ کر پکارا۔ وہ عرصہ ہوا مجھے راجہ کہتی ہے۔ باپا کہنے کا مطلب ہے وہ دیانتداری سے کام نہیں لے رہی۔ پھر وہ میز کی طرف آیا اور دراز سے کاغذ نکال کر عارف کی طرف بڑھایا۔ عارف نے کاغذ تھاما اور تہ کھولی۔ سیاہ روشنائی سے بنا خاکہ دیکھ کر وہ چونکا۔ یہ تو وقت کی مہر ہے۔ تم میرے واحد بومپورو ساتھی ہو جس کو میں بچا کر محل تک لایا ہوں۔ تم وقت کی مہر سے واقف ہو مگر تمہارے سپاہی نہیں جانتے ہوں گے۔ تم یہ خاکہ ان کو دو اور کہو وہ سارے ملاقہ میں بکھر جائیں، اور جس مرد کی گردن کی پشت پر یہ نشان دیکھیں اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ اس کے ساتھ آنے والی کوئی عورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اوڑھنی سے سر ڈھانپے رہے تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے راجہ؟ مراد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اپنی بیٹی سے ابھی تفتیش کیوں کی عارف؟ اس لیے تاکہ وہ کوئی غلطی کر دے، اور اس نے کر دی۔ اس نے کہا اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی واپس آنے کے لیے۔ اس نے انسان نہیں کہا۔ اس لیے جاؤ اور ایسا مرد ڈھونڈو جس کی گردن پہ یہ مہر ہو۔ عارف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ گیا، جو حکم راجہ۔ پھر اسے خیال آیا، اور وہ کشتی وہ اگلے ہفتے تک تیار ہو جائے گی۔ پھر میں اس مہینے کا بقایا سونا
جزیرے پر پہنچا دوں گا۔ ہاں، یہ کام جلدی کرنا، مال زیادہ ہے اور یہاں محفوظ نہیں ہے، مگر احتیاط سے، تمہاری کمی کسی کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جو حکم راجا۔ وہ چلا گیا تو راجا واپس کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لکڑی کی ننھی کشتی اٹھا لی۔ اب اسے اس کشتی کا بادبان بنانا تھا۔ اس نے سفید کپڑا اٹھایا اور کینچی سے اسے کترنے لگا۔ جھکے چہرے پر چھائی سختی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ کے سامنے بنی بیلکنی میں تالیہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی اور سامنے مسہری پر بیٹھے ایڈم کی نظریں اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ اسے گمان گزرا کہ وہ مرسل شاہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ نہیں نہیں، اور جائیں آپ سلطان مرسل کے پاس اتنی بنسور کے، اور کریں آپ ان کو متاثر کرنے کی کوشش۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ رکی اور اسے گھور کر دیکھا۔ میں اس وقت مراد راجہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ان کو شک پڑ گیا ہے کہ میں اپنی دنیا سے کسی کو ساتھ لائی ہوں۔ اوہ! ایڈم کے لب سکڑے، مگر ان کو کیسے علم ہوا؟ کیونکہ پہلی دفعہ چابی سے دروازہ کھولنے پر جب چابی ٹوٹتی ہے تو یادداشت چلی جاتی ہے۔ اسی چابی سے جب دوبارہ دروازہ کھولو اور چابی تحلیل ہوتی ہے، چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ لیکن راجا نے بھانپ لیا ہے کہ میری یادداشت واپس نہیں آئی، کیونکہ ہم نے چابی کے چکر کو خراب کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ دروازہ میں نے کھولا تھا، میری یادداشت چلی گئی تھی۔ دوسری دفعہ وان فاتح نے کھولا، اس نے میری یادداشت واپس نہیں آ سکی۔ تو وان فاتح کی یادداشت کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ یادداشت پہلے چکر پر جاتی ہے جب چابی ٹوٹتی ہے۔ بڑا ہی کوئی سائنسدان ہے آپ کا باپ۔ تالیہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم چابی وان فاتح کے پاس لے کر نہ جاتے اور اس کو نہ جوڑتے تو میں خود دروازہ کھولتی اور راجہ کو ہرگز شک نہ ہوتا۔ ہاں جی، بس گھوم پھر کر میرے اوپر آ جایا کریں۔ وہ خفا ہوا، پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے ٹہلنے لگی ہے تو گہری سانس لی اور تسلی دینے والے انداز میں بولا، اچھا اتنی پریشان نہ ہو، راجہ کو کیا معلوم کہ کون آیا ہے وہاں سے؟ میں تو ایک مورخ ہوں جس کو آپ نے گرفتار کر کے ماشاءاللہ اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ میرے اوپر شک؟ تمہاری فکر کون کر رہا ہے ایڈم؟ مجھے وان فاتح کی فکر ہے۔ ایڈم نے خفگی سے ابرو اکٹھے کیے، یعنی میرے اندر واقعی سیل ڈلتے ہیں؟ نہیں ڈفر، کیونکہ تمہاری گردن پر وقت کی مہر نہیں ہے، وان فاتح کی گردن پر ہے۔ تمہاری طرف سے کوئی مشکوک نہیں ہوگا۔ ہیں؟ ایڈم نے بے اختیار اپنی گردن کو چھوا۔ میری گردن پر کیوں نہیں ہے مہر؟ میں نے بھی تو وقت کا دروازہ پار کیا تھا۔ کیونکہ مہر صرف چابی سے دروازہ کھولنے والے کی گردن پر ہوتی ہے۔ یہ چابی ایک شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ شکار بازوں کو کیا معلوم تھا ہم 3 لوگ اس سے چوکھٹ پار کر لیں گے؟ یعنی میں پسلی میں آ گیا ہوں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ مگر تالیہ نے نہیں سنا۔ وہ تھک کر جیسے سامنے والی مسہری پر آ کر بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ سنہری بال چہرے کے دائیں بائیں گرتے چلے گئے۔ پہلے مسئلے کم تھے، کیا جو اب یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے؟ وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو سلطان کو متاثر کرنے کی کوشش سے جنم لینے والا مسئلہ؟ اس کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تالیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور برہمی سے اسے گھورا۔ بننا سنورنا شہزادیوں کی مجبوری ہوتی ہے، اور میں سلطان کے پاس کام کے لیے جاتی تھی۔ وہ باس ہیں اور میں ان کی ایڈوائزر۔ ایسے میں اس کی طرف ذاتی ایڈوائسز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر میں ملائیشیا میں ہوتی تو ان کو شو کر دیتی۔ ایڈم جواب میں ہنس پڑا۔ آپ اس وقت وہ NGO والی فیمنسٹ آنٹی لگ رہی ہیں چیتالیہ۔ مگر وہ جواب میں نہیں ہنسی، سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی تو ایڈم کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ یعنی تم بھی عام مردوں کی طرح ہو، وکٹم شیمنگ کرنے والے، مظلوم کو الزام دینے والے۔ سنو ایڈم، اپنا رویہ تبدیل کرو۔ اگر آفس میں عورت ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باس کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی۔ سڑک پر ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باہر کیوں نکلی۔ قتل ہونے والے وکٹم کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا وہ قاتل کے پاس گیا ہی کیوں، قتل ہو گیا۔ مگر ہراسمنٹ کا شکار ہونے والی
عورت کے بارے میں ہمیشہ تم لوگ پہلے وکٹم کو الزام دیتے ہو۔ سلطان مرسل کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہیں آپ؟ مجھے سلطان پر غصہ نہیں ہے، مجھے اپنے باس پر غصہ ہے۔ ایک باس ہو کر انہیں اپنے امپلائی کو یوں ہراس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کی شکل دیکھ کر وہ ذرا حیران ہوئی۔ مگر نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ایڈم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سر گھجایا۔ مجھے معلوم ہے، کسی کو تنگ کرنا، دست درازی وغیرہ وغیرہ، مگر خیر اب اتنا کوئی ظالم بھی نہیں ہے، اتنا کوئی ظلم بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ چیتالیہ۔ ایک رشتہ ہی تو بھیجا ہے آقا نے یہ رشتہ دربار میں بھیجا ہے۔ دربار ایک آفس ہے اور میں آقا کی ایڈوائزر ہوں۔ وہ ہماری ورک پلیس ہے ایڈم۔ ورک پلیس پہ کام سے ہٹ کر ذاتی تعلق کا صرف اشارہ دینا بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے، اور اس نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر آپ کا باس سلطان مرسل جیسا نکما آدمی نہ ہوتا، آپ تب بھی برا ماننا چاہیے، کیونکہ کام کی جگہ پر تعلقات قائم کرنے والے لوگ ہر مہذب معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ اب تم ٹھہرے بھگوڑے فوجی، تم کہاں گھومے پھرے ہوں گے مغربی ممالک میں، اس لیے تمہارے علم میں اضافہ کرتی چلوں۔ ایڈم نے دانت کچکچائے۔ یہ مغربی ممالک جن کو تم لوگ برائی کا گڑھ سمجھتے ہو نا، وہاں بھی کام کی جگہ پر تعلقات قائم کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور ہراسمنٹ کے قوانین وہاں بہت سخت ہوتے ہیں۔ میرے جاب لیس ہونے پر چوٹ کرنے کا شکریہ۔ ذرا میرے علم میں مزید اضافہ کریں۔ گوروں کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کون سا اللہ کو منہ دکھانا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے تعلقات کبھی بھی برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ان سے کام متاثر ہوتا ہے۔ باس سیکریٹری سے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر مریض سے، فلم ڈائریکٹر کسی اداکارہ سے افیئر چلانا تو درکنار، اسے اگر غلط ٹیکسٹ بھی بھیجتا ہے تو یہ جرم ہے۔ پوچھو کیوں؟ جیسے میں پوچھوں گا نہیں تو آپ بتائیں گی بھی نہیں۔ وہ اس لیے عقل مند کیونکہ ایسے تعلقات میں ایک فریق کمزور ہوتا ہے اور دوسرے پر انحصار کرتا ہے اپنی جاب یا گریڈز کے لیے۔ جیسے سیکریٹری یا اسٹوڈنٹ، اس کا پلڑا نیچے ہوتا ہے، ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا، اور دوسرا فریق پوزیشن آف پاور پر ہوتا ہے، جیسے استاد یا باس، اوپر ہاتھ کر کے اشارہ کیا۔ اس لیے یہ تعلق پریڈیٹری تعلق بن جاتا ہے۔ طاقتور کمزور کو ناجائز باتوں کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ اسی لیے مغربی ممالک میں بھی ایسے تعلقات برے سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے اتنے روپ دھار کر اتنی نوکریاں کی ہیں ایڈم کہ تمہاری سوچ ہے، مگر ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لڑکیاں نوکری کرنے تو آ جاتی ہیں، مگر ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ انہیں باس کی بات کا جواب مسکرا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ نوکری کرنے والی بات تم کہاں سمجھ سکتے ہو؟ بالکل، میں کہاں سمجھ سکتا ہوں، میں ٹھہرا بھگوڑا فوجی۔ خیر، آپ سلطان مرسل کو شو کرنے کا منصوبہ بنائیں، میں چلتا ہوں۔ اور یہ بنگارا ملائیوں کا اگلا باب لایا تھا، اسے پڑھ کر کل دربار میں بھجوا دیجیے گا، مجھے یہ پڑھ کر سنانا ہوگا۔ وہ گلابی غلاف میں لپٹے کاغذوں کو میز پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور ہاں، ماتھے کو چھوا۔ وان فاتح نے کہا تھا آپ سلطان مرسل سے دور رہیں۔ وہ بالکل تھم سی گئی۔ انہوں نے یہ کہا؟ جی چیتالیہ، انہوں نے یہ کہا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسری دنیا میں وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پر موجود نہیں ہیں۔ آخری فقرہ نظریں جھکا کر ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہی، اس کی بات سنی ہی نہیں۔ فاتح نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ان کو میری پرواہ ہے؟ ایڈم باہر نکلا تو باہر دربان کے ہمراہ شریفہ کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ لپک کر اس کے پیچھے آئی، سنو آدم، کمر پر ہاتھ باندھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سناؤ شریفہ بنت آدم۔ وہ ٹھٹکی۔ میرے باپا کا نام جابر ہے۔ یقیناً کوئی جابر ہی ہوگا جو تمہارا باپ ہوگا۔ میں تو آدم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جو ہم سب کے باپا ہیں۔ پھر وہ ٹھہرا۔ تمہارا نام شریفہ بنت جابر ہے، تمہارا نام سنا سنا کیوں لگتا ہے مجھے؟ غور کیا؟
مگر یاد نہ آیا، شاید اس نام کی کوئی کلاس فیلو تھی اس کی۔ خیر، آگے بڑھ گیا۔ شریفہ نے تنک کر تیز رفتار کر کے اس سے ملنے کی کوشش کی۔ او ہو، بات تو سنو، میں کانوں سے سنتا ہوں۔ الحمدللہ، میرے دونوں کان کھلے، روشن اور ہوادار ہیں۔ تمہاری کتاب کا پہلا باب سنا تھا میں نے اس دن دربار میں۔ شہزادی کی بہت تعریفیں لکھی تھی تم نے۔ تم نہیں سمجھو گی بی بی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں سب اچھی طرح، اسی لیے تمہیں نصیحت کرنے لگی ہوں۔ ایڈم کے قدم رکے۔ اس نے ٹھٹک کر گردن موڑی، ابرو اکٹھے کیے۔ کیا مطلب؟ شریفہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی تعریف مورخ بن کر لکھی تھی، اسی لیے سلطان نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا، مگر ایسی تعریف آدم بن کر مت لکھنا، محل سے باہر پھینک دیے جاؤ گے۔ وہ بالکل سن ہو گیا، دم سادھے پلک تک نہ جھپک سکا۔ وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، محبت بھرے نامے لکھنے کا تجربہ مجھے بھی ہے آدم، مگر شہزادی کے برابر کے نہیں ہو تم۔ تم ایک مورخ ہو، ایک غلام، ایک قیدی، اور وہ شہزادی ہے۔ شہزادیاں محبت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتی ہیں، نیچے نہیں۔ تمہارے لکھے الفاظ وہ صرف خوشامد کے نہیں تھے، وہ دل سے لکھے گئے تھے۔ اتنا دل سے نہ لکھا کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ وہ ہمدردی اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ جن لوگوں کے پاس کرنے کے لیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے۔ جاؤ شریفہ خاتون، جا کر محل کے جالے صاف کرو اور اپنے دماغ کے بھی۔ پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پیر پٹک کر ہوں کر کے رہ گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، گویا کرنٹ کھا کر وہ سیدھی اٹھ بیٹھی۔ کمرہ اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور مدھم چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ نے کسی قسم کی روشنی نہیں جلائی، بس دم سادھے بیٹھی رہی۔ اس کا خواب خوفناک ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ایک آفس دیکھا تھا جس میں وہ آگے چلتی جاتی ہے اور ایک لڑکی کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے منہ پر مار کر آتی ہے۔ یہ عام سا خواب تھا، مگر وہ نئے زمانے کا خواب تھا۔ آفس، کمپیوٹر، 21ویں صدی کا ملائیشیا۔ وہ دنگ بیٹھی تھی۔ پہلے اسے لگا ایڈم سے آج آفس جاب کے بارے میں بات کرنے کا اثر تھا کہ ذہن نے اسے ماضی میں کی گئی کوئی آفس جاب خواب کی صورت دکھا دی ہے، مگر نہیں۔ خواب میں اس کے بال سنہری اور ہاتھ کی سرخ انگوٹھی، وہ سب بتا رہا تھا کہ یہ منظر مستقبل کا تھا، یہ ابھی واقع ہونا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ واپس جائے گی، وہ ایک دفعہ اپنی اصلی دنیا میں واپس ضرور جائے گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے بیٹھی تھی، دنگ، متحیر۔ پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، دل خوشی سے بھرنے لگا۔ وہ واپس جائے گی، اسے وقت کی قید سے نجات مل جائے گی بالآخر۔ وہ اٹھی اور بال جوڑے میں لپیٹے، پھر دیا سلائی رگڑی تو شعلہ چمکا۔ اس نے چراغ روشن کیا اور پھر ریشمی رومال میں لپٹا دستہ اٹھا لیا۔ اندر خوبصورت لکھائی میں تحریر کردہ کاغذ سلیقے سے رکھے تھے۔ تالیہ نے آنکھیں رگڑیں اور زرد روشنی میں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ دیکھوں تو صحیح میرے بارے میں کیا لکھا ہے اس نقلی فوجی نے۔ خدا کی قسم ایک بھی غلط لفظ ہوا تو، مگر سوچیں منتشر ہو گئیں۔ پھر جیسے جیسے پڑھتی گئی لب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ قصے ہم تم کو کیا سنائیں، بندھارا کی بیٹی کی رحم دلی کے۔ ایک دن جو سوار ہوا مورخ شاہی بگھی میں اور شہزادی کے قافلے کے ساتھ جا اترا ملاقہ کے بازار میں، تو دیکھتا ہے وہ سادہ لباس میں چوغا پہنے، چہرہ ڈھانپے پھر رہی ہے عام لوگوں کی طرح۔ ایک حال پوچھتی، غریبوں کے دروازوں پر نشان لگاتی تاکہ شاہی سپاہی رات کو رکھ جائیں وہاں اشرفیوں کی تھیلیاں۔ اور ایسے میں بندھارا کی بیٹی کا چہرہ دیکھو تو وہ معصوم خوشی سے دمک رہا ہے اور وہ پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ثقافت کے 1-1.5 واقعے کو ایڈم نے بڑھا چڑھا دیا تھا۔ خیر سچ ہی تو تھا وہ۔ مسکرا کر اس نے ورق پلٹے۔ اگلے صفحے پر لکھے الفاظ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ سن باؤ کی سرخ حویلی پر فجر قضا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ زمانہ جدید میں اس گھر کے باہر بازار تھا
اور آس پاس مکانات، مگر اس قدیم دور میں اس کے سامنے سبزہ زار تھا اور طویل قطار میں درخت لگے تھے جن کے ساتھ چند گھوڑے بندھے تھے۔ فاتح صبح صبح گھوڑوں کے ساتھ مصروف کھڑا دکھائی دیتا تھا، سرمئی کرتے پاجامے میں ملبوس، بال استرے سے تازہ چھوٹے کر رکھے تھے اور چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ جھک کر ایک گھوڑے کی لگام کھول رہا تھا۔ مارننگ واک پر جا رہے ہیں کیا؟ آواز پر لگام کھولتے اس کے ہاتھ تھمے، جھکے چکے چہرہ موڑا تو دیکھا سامنے حشاش بشاش تھا ایڈم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ فاتح کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لگام کھول کر سیدھا ہوا اور بازو سے سبزہ زار کی طرف اشارہ کیا، گویا اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہو۔ محل سے وقت بے وقت نکلنا آسان ہوتا ہے تمہارے لیے؟ وہ دونوں اب درختوں کے قطار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گھوڑے کی لگام فاتح نے تھام رکھی تھی اور وہ وانگلی کا محبوب گھوڑا تھا اور روز صبح اس کو چرانے لے کر جانا غلام کے فرائض میں شامل تھا۔ شہزادی نے مجھے مورخ مقرر کیا ہے جناب۔ مورخ نے فرضی کالر جھاڑتے چھوٹے کرتے کے اوپر بنا آستین کے جیکٹ سی پہنے، نیچے پاجامہ اور سر پر ٹوپی جمائے وہ واقعی کوئی شاہی عہدیدار لگتا تھا، اور مورخ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مورخ رائٹر ہوتا ہے۔ رائٹر سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ ان کو اپنے اچھے لگیں گے تو آپ کا ذکر اپنی تحریر میں ایک بار کریں گے، اگر آپ برے لگیں گے تو بار بار کریں گے۔ فاتح ہنس دیا۔ تم لکھنا انجوائے کر رہے ہو؟ بہت زیادہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر اللہ نے لکھنے کے لیے اتنی تڑپ رکھی ہے۔ مجھے لکھ کر سکون ملتا ہے، جیسے میں خود اپنی کتھارس کر رہا ہوں۔ وہ گھاس پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ کس وقت لکھتے ہو؟ جس وقت سارے بڑے رائٹرز لکھتے ہیں، اور وہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب موڈ اچھا ہو۔ اس نے ہنس کر شانے اچکا دیے۔ وہ دونوں اب درختوں کے پار سبزہ زار پر نکل آئے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تو وہ سر جھکائے گھاس میں منہ مارتا آگے بڑھتا گیا۔ اپنی شہزادی کو میرا پیغام دیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو ایڈم نے گہری سانس لی۔ بے فکر رہیں، وہ آقا سے دور ہی رہیں گی۔ وہ خود بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ چابی تلاش کرے تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ وہ اس بات سے بہت ناخوش لگتا تھا۔ راجہ مراد کو شک پڑ گیا ہے کہ کوئی چیتالیہ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ آپ کی گردن کے نشان کی مدد سے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چیتالیہ نے یہ غازہ بھیجا ہے۔ اس نے ایک پوٹلی سی لباس سے نکال کر فاتح کی طرف بڑھائی۔ آپ روز یہ تھوڑا سا غازہ نما پاؤڈر پانی میں گھول کر اس نشان پر لیپ لیا کریں، وہ چھپ جائے گا۔ اس نے پوٹلی الٹ پلٹ کر دیکھی اور جیب میں رکھ لی، پھر گردن موڑ کر گھوڑے کو دیکھنے لگا جو گھاس میں سر دیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گھوڑے پر نظریں جمائے فاتح نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ آج وانگلی کے ساتھ مجھے سلطنت محل جانا ہے۔ معلوم ہے، وانگلی نے آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں ڈالا ہے۔ دربار کی کارروائی کے بعد آج بنگارا ملایوں کا نیا باب بھی پڑھ کر سنایا جائے گا، اس میں آپ کا ذکر بھی ہے۔ مگر جو بنگارا ملایوں میں نے پڑھی تھی اس میں میرا ذکر نہیں تھا، کیونکہ آنے والی صدی میں پرتگالی جب ملاکا پر حملہ کریں گے تو محلات اور کتب خانے جلا دیے جائیں گے۔ یقیناً انہوں نے ہی اس کتاب کو جلا ڈالا ہوگا اور بعد میں یہ لوگوں کی یادداشت سے دوبارہ لکھی گئی ہوگی، اس لیے غلطی سے آپ کی جگہ وانگلی کا نام لکھا گیا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، بس اس کے ساتھ گھاس پر چلنے لگا۔ اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ گزارا کیسے ہو رہا ہے تمہارا محل میں؟ ایڈم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر، اگر میں کسی انسان سے اس حد تک متاثر ہونے لگوں کہ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگے، اس کا روب ہر وقت میرے اوپر چھانے لگے اور مجھے مسلسل اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہونے لگے، تو آپ کے خیال میں کس جذبے کا شکار ہوں گا؟ لو سیلف اسٹیم۔ وہ جو محبت کی طرح کے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا ایک دم بھونچ کر رہ گیا۔ جی، میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، یہ تب کی بات ہے جب میں اسکول میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے حد محبت کرنے والا سمجھتی تھی۔ کوئی نیا ٹیچر ہو یا نیا کلاس فیلو، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ اس سے فوراً دوستی کی خواہش کرنے لگ جاتی اور پھر اس نئے شخص کی توجہ پانے
اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی تھی۔ آخر میں لوگ اس سے بیزار آ کر اسے چھوڑ جاتے تھے اور وہ کراہتی رہتی تھی کہ لوگوں نے اس کی محبت کرنے والے دل کے ساتھ کیا برا سلوک کیا۔ مگر وہ لڑکی محبت سے ملغوب نہیں تھی، وہ صرف لو سسٹم اسٹیم کا شکار تھی۔ کیا مطلب سر؟ تمہارا اور تالیہ کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے آگے چلتا گیا اور گھوڑے کے قریب جا رکا۔ تم دونوں لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو۔ گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کا منہ گھاس سے نکالا اور اسے زبردستی آگے لے جانے لگا۔ اور یہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے؟ ہر کوئی اس کا ذکر بہت کرتا ہے، آج تک میں اس کا اصل معنی نہیں جان سکا۔ ایڈم خفا خفا لگتا تھا۔ سیلف اسٹیم اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں، خود کو کچھ سمجھنا، اپنی عزت کرنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، ذاتی وقار۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں۔ ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی دوسرے انسان یا چیز کو خود سے جوڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ گھوڑے کو وہ کھینچ کر زبردستی درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ گھوڑا مزاحمت کرتے ہوئے گردن ادھر ادھر مار رہا تھا۔ اور مجھ میں اس کی کمی ہے؟ بالکل ہے، اور تالیہ میں بھی ہے۔ اور جو لوگ اپنی نظروں میں معزز نہیں ہوتے وہ دراصل خود سے مطمئن نہیں ہوتے۔ انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کے اصل کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے میں یا وہ تالیہ کی طرح بن جاتے ہیں، وہ مختلف روپ دھار کے لوگوں سے وہ بن کر ملتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، کہانیاں گھڑنا۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے اصل سیلف پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ویسا بنا لیتی ہے جیسا روپ لوگوں کے نزدیک معزز ہوتا ہے اس کے خیال میں، ورنہ لوگوں کے نزدیک کوئی پیمانہ حتمی نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اصلی انداز میں رہنا چاہیے، دنیا خود بخود آپ کے مطابق ڈھل جائے گی۔ اور دوسری بات کہ لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو درخت کے پاس لے جا کر اس نے اس کا رخ جبرن پتوں کی طرف موڑا۔ پہلے تو گھوڑے نے مزاحمت کی، پھر پتوں کو سونگھا تو ڈھیلا پڑا اور ذرا سا پتا دانتوں میں توڑا۔ تمہارے اندر چونکہ اپنی عزت نہیں تو ایک خلا بن گیا ہے۔ تم اس خلا کو پر کرنے کے لیے تالیہ کی طرح اپنے اوپر مولمہ تو نہیں چڑھاتے، تم بس خود کو ادھورا تسلیم کر لیتے ہو، نامکمل، مسخ شدہ، اور اس ادھورے پن کو دوسرے انسانوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میری کلاس فیلو کی طرح تم بہت جلد لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہو۔ تم نے صوفیہ رحمان کو ووٹ دیا تھا، مجھے نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک چیز تھی، سچائی اور ایمانداری۔ تمہیں اس خوبی نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تمہارے پاس بھی ہے، تم سچے انسان ہو۔ مگر صوفیہ کے پاس سحر انگیز شخصیت اور مجمع کو اپنی تقریر سے محصور کر دینے کا فن تھا، وہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک اوور کانفیڈنٹ خاتون ہے اور تم میں اعتماد کی شدید کمی ہے، اسی لیے تم اس سے متاثر ہو گئے۔ یعنی میں ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں جن کے پاس وہ ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے، مگر وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسے یہ سب کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا۔ اپنی ذات کا کسی دوسرے سے بے رحمی سے تجزیہ کروانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ بالکل، تم اب بھی اگر مسلسل کسی سے متاثر ہو رہے ہو تو تم اپنی کمی کو کسی دوسرے میں تلاش کر رہے ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرے ان کو ان کے اصل حال میں قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ خود کو کسی متاثر کن انسان یا چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اصل سیلف سے زیادہ بڑا دکھنے کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی طرح خود کو کسی بڑے انسان کے ساتھ نتھی کر لیں۔ تم صرف ایک بت تراش ہو اور پروانے کی طرح اس کے گرد چکر کاٹ کے اپنی وقت دنیا کی نظروں میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس بت کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ کیسے میں انسانوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہوں؟ وہ سخت اداس نظر آنے لگا تھا۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، دوسرے لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرو، تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم یہ جان جاؤ گے کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔
گھوڑا اب سکون سے درختوں کی ٹہنیوں سے چل رہا تھا اور فاتح اس کے سر پر کھڑا محتاط تھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم اداس سا پیچھے کھڑا تھا۔ تو میں صرف یہ بت تراشتا ہوں اور ان کی پرستش کرتا ہوں، پھر جب وہ لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میرا شیشے کا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکول میں مجھے ہر دوسرے ٹیچر سے محبت تھی، سیاست دانوں میں مجھے صوفیہ رحمان اچھی لگتی تھیں، رشتہ داروں میں مجھے وہی خاندان بڑے پسند تھے جو سب سے زیادہ پر اعتماد اور بے نیاز تھے۔ اگر یہ سب میری خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے تھا تو محبت کیا ہوتی ہے سر؟ قدیم ملاقہ کے اس سبزہ زار میں اس روشن صبح ایڈم نے ایک عام سا سوال پوچھا تھا۔ وان فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ محبت صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہے ایڈم، اس کو اصل زندگی میں نہیں ڈھونڈتے۔ پھر اس نے گھوڑے کی گردن کو تھپکا تو وہ گھاس سے منہ ہٹا کر گردن ادھر ادھر گھمانے لگا۔ فاتح نے اس کی لگام تھام لی اور سامنے کو چل دیا۔ کوہنیوں تک آستینے موڑے، ایک ہاتھ سے لگام تھامے، دوسرے سے ماتھے پر چھجا بنائے، وہ ابھرتے سورج کو دیکھتا اب آگے بڑھ رہا تھا۔ سبزہ زار کے اس پار ندی تھی جہاں سے اس نے گھوڑے کو پانی پلانا تھا۔ ایڈم خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہی جان تھا۔ سلطنت محل میں اپنی خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں سلطان مخملی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، انگوروں سے بھرا تشت سامنے رکھا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر نظر جمائے وقفے سے انگور منہ میں ڈالتا تھا۔ سنہری اور سبز زرتار پوش پہنے، سر پر ریشمی پگڑی نما ٹوپی جمائے جس کے اوپر قیمتی ہیرے اور زمرد جڑے تھے، وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا جب دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ مرسل نے چونک کر چوکھٹ کو دیکھا۔ مراد راجہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ صبح بخیر آقا۔ مراد آگے آیا اور ہاتھ باندھے جھک کر سلام کیا۔ مرسل نے 2 انگلیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آقا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دربار میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا خود حاضر ہو کر خیریت معلوم کر لوں۔ انداز میں تفتیش تھی مگر آنکھیں چھوٹی کر کے وہ غور سے مرسل شاہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں سوچ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے کن پٹی مسلی، پھر مراد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مراد محتاط نظروں سے اسے دیکھتا سامنے بیٹھا۔ کہیے آقا، غلام کس طرح آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ تم ہمارے بندھارا یعنی وزیر اعظم ہو مراد، اور ملاکہ سلطنت کا بندھارا سلاطین کی شادیوں اور ان کے بچوں کی پیدائش کے انتظامات کا نگہبان ہوتا ہے۔ میں اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہوں آقا۔ آپ کی اور ملکہ یان سوفو کی شادی میری نگرانی میں ہوئی تھی اور میں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اور اب مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے شانے جھٹکے۔ اب میں شہزادی تاشا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، لیکن ملکہ اس بات پر بہت جزبز کرے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بذات خود اس تقریب کا انتظام کرو اور ملکہ کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرو۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، اگر فکر تھی تو صرف ملکہ کے رد عمل کی۔ مراد بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ آقا، آپ شہزادی کو صرف ایک خاتون کا درجہ دینا چاہتے ہیں یا ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے صرف شہزادی کو خاتون بنانا چاہتا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا ہے۔ میں ان کو ملکہ کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ تم تیاری کر لو، سادہ سے انداز میں حکم جاری کیا اور پوشاک جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سپاٹ چہرہ لیے مراد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جو حکم آقا۔ مرسل نے محض سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ مراد بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے کو لپکا۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی کنیزیں فوراً اوٹ میں ہو گئیں۔ دربان خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے مگر کوئی روک ٹوک نہ کی۔ مرسل شاہ اور راجہ مراد آگے بڑھ گئے تو کنیز اوٹ سے نکلی اور دوسری راہداری میں بھاگی۔ اس کا رخ ملکہ یان سوفو کے حرم کی طرف تھا۔ دربار میں تقریباً تمام افراد اب بیٹھ چکے تھے اور مسلسل سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔
دربار کے بند دروازوں کے باہر برآمدہ بنا تھا جس سے چوڑی طویل سیڑھیاں نیچے محل کے صحن میں اترتی تھیں۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کنیزوں اور خادموں کی معیت میں تالیہ کھڑی تھی، سر پر تاج سجائے، پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے وہ مسکرا کر نیچے دیکھ رہی تھی جہاں سے وانگ لی اوپر چڑھتا آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے دو غلام بھی تھے، ایک تو خوشگوار انداز میں نظریں اطراف میں گھما رہا تھا اور دوسرا غلام پرسکون چہرے اور پر اعتماد چال کے ساتھ وانگ لی کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہاتھ باندھے تھے مگر گردن اور نگاہیں دونوں اٹھی ہوئی تھیں۔ تالیہ اس کو نظر انداز کیے وانگ لی پر نظریں جمائے کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ اوپر آیا، ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ صبح بخیر شہزادی، اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے سن باؤ، میرا بہت جی تھا آپ سے ملنے کا۔ وانگ لی کا پھولے گالوں والا چہرہ مسکرا اٹھا، ادب سے دوبارہ جھک کر سیدھا ہوا۔ آپ کا جب جی چاہے آپ بلوا لیا کریں مجھے شہزادی، غلام کو شہزادی کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ بلواتی کیوں سن باؤ، مجھے تو آپ سے ملنے سے زیادہ آپ کا گھر دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ بہت قصے سن رکھے ہیں اس سرخ لکڑی والے گھر کے، وہ وانگ لی کو دیکھ کر سادگی سے کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے وان فاتح کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ میرے غریب خانے کے قصے کہاں سن لیا آپ نے؟ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ آپ سے پہلے جو اس گھر کا مالک تھا وہ اس کی تعریف میں ربط اللسان رہتا تھا۔ ایک نظر فاتح پر ڈالی، ہاں وہ میرا ایک جرنیل تھا، چند سال پہلے اسی نے یہ گھر بنوا کر دیا تھا مجھے، مگر وہ اس میں زیادہ عرصہ رہا نہیں۔ مگر یہ گھر اس کو بہت عزیز تھا سن باؤ، اس کو اس میں ایک بھی خامی نظر نہیں آتی تھی، یا شاید وہ مغرور تھا کافی۔ جو پسند آ گیا اس کی خامیاں نہیں دکھتی تھیں اور جو پسند نہیں آیا اس کی خوبیاں بھول جاتا تھا۔ وہ اب بھی وانگ لی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھائے، سیریسلی؟ مگر وہ اس طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ احمق تھا۔ وانگ لی بے اختیار ہنس دیا، پھر جھک کر سلام کیا اور اجازت لے کر دربار کی طرف چلا گیا۔ تالیہ مڑی تو دیکھا عقب سے ملکہ یان سوفو چلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کنیزوں اور خادموں کا غول بھی تھا۔ ملکہ اس کے قریب رکی تو تالیہ نے جھک کر سلام کیا، ملکہ، میں نے اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کون سا مسئلہ ملکہ؟ پھر اسے یاد آیا، قومی خزانہ مسلسل کم ہونے والا مسئلہ۔ اسے آخری ملاقات میں زیر بحث آیا مسئلہ یاد آ گیا۔ اس مسئلے کا حل تو واقعی ضروری ہے ملکہ، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آواز دھیمی کی، ابوالخیر اور راجہ مراد کی مسلسل محصول کے پیسوں سے چوری کے باعث خزانہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے میں نے، مسکرا کر کہتی ملکہ آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے بس مسکرا کر سر کو خم دیا، البتہ سوچتی نظروں سے گردن موڑے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ کیسا حل؟ دفتن ایک کنیز دور سے بھاگتی آئی اور دربار کے دروازے پر ابھی تک ملکہ پہنچی ہی تھی کہ کنیز نے اسے روکا اور کان میں کچھ کہا۔ تالیہ یہاں سے ملکہ کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ کنیز کی سرگوشی سن کر یان سوفو کے گال گلابی پڑے، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں زور سے میچیں، چند لمحے ضبط کیے، اس کیفیت میں کھڑی رہی، پھر آنکھیں کھولیں اور برداشت سے مسکرائی، ایک گہری نظر پلٹ کر تالیہ پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں۔ آخر ہمارا قومی خزانہ جا کہاں رہا ہے ابوالخیر؟ دربار سجا تھا اور تمام درباری اور وزراء اپنی کرسیوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ تخت پر مرسل برجمان تھا، سامنے پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی جس سے وہ رنبوتا پھل اٹھا کر اسے دانتوں سے کاٹتا، منہ میں چباتا اور تنک کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سجی سنوری خاموش تھی، ملکہ بیٹھی تھی، نظریں نیچے درباریوں کی قطار میں ایک کرسی پر بیٹھی تالیہ پر جمی تھیں۔ تالیہ اس طرف متوجہ نہیں تھی، کبھی وہ سلطان کو دیکھتی جو ناخوش لگ رہا تھا اور کبھی نظریں پھیر کے ستونوں کے پیچھے قطار میں کھڑے غلاموں میں سے اس ایک غلام کو دیکھتی جو خاموشی سے دربار کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ چونکہ وہ وانگ لی کا
خاص غلام تھا، اس لیے اسے اپنے مالک کے پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو تالیہ نے نظریں پھیر لیں۔ آقا، ابوالخیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ادب سے کہنے لگا، پچھلے سلطان کے وزیر خاصے بدعنوان تھے، خزانے میں محصول کے پیسے چرا لیتے تھے، مگر ہم نے ہر طرح کی چوری چکاری کی روک تھام کر لی ہے۔ فی الحال تو قومی خزانے سے پورے ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پل بنائے جا رہے ہیں، مسافروں کے ٹھہرنے کو سرائے تعمیر کی جا رہی ہیں، فوج کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے حل بتاؤ، اس کا کیا حل ہے؟ مرسل نے بیزار ہو کر کہا۔ آقا، پچھلے سلطان کے وزراء جو دولت لوٹ کر چلے گئے تھے وہ تو واپس نہیں لا جا سکتی، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تاجروں اور دکانداروں پر جو محصول لگایا جاتا ہے اس کو دگنا کر دیا جائے۔ چند دن میں دگنا محصول ملنے سے خزانہ دوبارہ بھر جائے گا۔ تالیہ نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کھنکاری۔ سلطان سمیت بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومیں۔ کہیے شہزادی تاشا، آپ کے پاس کوئی بہتر نکتہ ہے؟ سلطان نے دلچسپی سے سوال کیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور ادب سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آقا، ہماری سلطنت میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کے شاہی خزانے میں موجود دولت کم ہو رہی ہے۔ عرصہ پہلے وہ KL میں حالم کے بنگلے کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دلیے کا پیالہ تھا اور چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھتی وہ ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں دو خوبصورت صوفے آمنے سامنے رکھے تھے اور ایک پر اینکر بیٹھا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں ملائیشیا میں بڑھتی مہنگائی اور قومی خزانے میں خسارے کا کیا حل ہے وان فاتح صاحب؟ سامنے صوفے پر بیٹھا سوٹ میں ملبوس سیاست دان ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے کہنے لگا، پہلے یہ سوچو کہ قومی خزانے میں خسارہ ہے ہی کیوں؟ موہد، دربار میں کھڑی تالیہ کہہ رہی تھی، مگر ہمیں شاہی خزانے میں دولت کی کمی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی آقا۔ موہد، ملائیشیا کے خزانے کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دانوں نے کرپشن کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا ہے اور وہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ آقا، اس دولت کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ملاکا سلطنت کو چلانے والوں میں سے کچھ لوگ اس خزانے میں سے مال لوٹ لوٹ کر کہیں دور چھپا رہے ہیں، اس لیے ملاکا میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی اور سب اسے سن رہے تھے۔ مراد کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ موہد، ملائیشیا کے اربوں ڈالرز باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں جو ہمیں واپس لانے ہوں گے، سوٹ میں ملبوس سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا۔ دربار میں، آقا، پہلے تو ہمیں یہ سارا لوٹا گیا خزانہ واپس لانا ہوگا۔ راجہ مراد کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کے وزراء نے لوٹ کے مال کہاں کہاں چھپائے ہیں، مگر یہ تو بعد کی بات ہے۔ فوری اور مؤثر حل اس کا یہ ہے کہ اور جب تک باہر کے بینکوں سے ہمارا پیسہ واپس نہیں آتا، سیاستدان نے رک کر کافی کا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا، ہمیں ایک سادہ سا کام کرنا ہوگا، ہمیں امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا، ہمیں ہر اس امیر کو پکڑنا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا۔ دربار میں، فوری حل یہ ہے آقا کہ ہمیں ملاکا سلطنت کے امراء اور رؤسا سے محصول وصول کرنا ہوگا۔ ایک غریب 2 سکے محصول دیتا ہے، مگر امیر کی دولت زیادہ ہے تو محصول بھی سینکڑوں سکوں کے برابر ہوگا۔ جب سلطنت کے سارے امیر محصول دیں گے تو خزانہ خود بخود بھر جائے گا۔ غریب سے 2 کی جگہ 4 سکے محصول وصول کرنے کے کیوں نہ ہم امیر سے 10 سکے محصول وصول کریں؟ مگر موہد، ملائیشیا میں ہوتا یہ ہے کہ حکمران رشوت لے کر امیروں کو ٹیکس پر چھوٹ دیتے ہیں، چند ہزار کی رشوت دے کر امیر لاکھوں کا ٹیکس معاف کرا دیتے ہیں، یوں خزانے میں کمی ہو جاتی ہے۔ خزانہ صرف ایک چیز سے بھرتا ہے اور وہ ہے ٹیکس۔ مگر آقا، مسئلہ یہ ہے کہ ابوالخیر کو اس امر کو لازمی بنانا ہوگا کہ ان کے امراء اور رؤسا دوست جو محصول ادا نہیں کرتے وہ محصول ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آقا اپنی فوج کے چند دستے امیروں کے گھروں کی طرف روانہ کر دیں
اور وہ تلوار میان سے کھینچ نکالیں تو یقین کیجیے شام تک قومی خزانہ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ میری ایک تجویز ہے آقا، اگر ابوالخیر مناسب سمجھیں تو اسے لاگو کریں۔ اور پھر وہ بیٹھ گئی، ایک نظر دور کھڑے فاتح پر ڈالی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ نہیں مسکرائی، بس نظریں موڑ لیں کیونکہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مراد سپاٹ سا بیٹھا رہا، البتہ ابوالخیر کے چہرے پر شدید کڑھن در آئی تھی۔ سلطان مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، ویسے یہ تجویز کافی مناسب ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے آقا۔ ابوالخیر تندہی سے بولتے ہوئے جگہ سے اٹھا۔ عمرہ اور رؤوسہ کی ہمیں ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے۔ ان سے زبردستی محصول وصول کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ اگر سابقہ سلطان کے مفرور بیٹوں نے بغاوت کر دی تو یہ رؤوسہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ خزانہ بڑھانے کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پر محصول بڑھا دیا جائے، آخر یہ محصول انہی عوام کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ تالیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے مگر خاموش رہی۔ وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی دلیا کھا رہی تھی اور اسکرین پر نظر آتا سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا، مگر ہوتا یہ ہے محد کہ حکومت امیروں سے ٹیکس نہیں لیتی۔ امیر لوگ ان وزیروں کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے بچ جاتے ہیں۔ حکومت قومی خزانے کو بڑھانے کے لیے عوام پر دگنے ٹیکس لگا دیتی ہے۔ موبائل فون کے کارڈز پر کتنا ٹیکس لگ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں، مگر قیمتی گاڑیوں پر ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ آقا، میرے پاس ایک بہترین حل ہے۔ ملکہ نے مسکرا کر بات کا آغاز کیا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہیے یانسوفو۔ مرسل شاہ فوراً متوجہ ہوا۔ ساتھ بیٹھی ملکہ اب گردن موڑے اس کو دیکھتے نرمی سے کہنے لگی، آقا، ہمیں فی الحال ہزاروں من سونا چاہیے تاکہ اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اس سارے مسئلے کا حل عوام کے محصول سے نہیں نکلے گا، اس کا حل وانگلی لائے ہیں۔ ملکہ نے کرسیوں کے قطار میں بیٹھے وانگلی کو اشارہ کیا۔ وہ کھڑا ہوا اور سامنے آیا، پھر ہاتھ باندھ کے سر جھکایا اور روایتی کلمات کہے۔ تالیہ اچنبھے سے اسے دیکھتی آگے ہوئی، پیشانی کے بل گہرے ہو گئے تھے۔ آقا، آپ کا ملک اس وقت غربت کا شکار ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ شاہ چین سے مدد لی جائے۔ تالیہ مراد کا سانس تھم گیا۔ مگر محد، سیاستدان گہری سانس لے کر افسوس سے کہنے لگا، ہماری کرپٹ حکومتیں ایسے حالات میں جانتے ہو کیا کرتی ہیں؟ وہ امیر ملکوں سے مدد لے لیتی ہیں۔ آقا، شاہ چین ملاکہ کے حالات سے واقف ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ قدیم ملاکہ کے دربار میں کھڑا وانگلی کہہ رہا تھا۔ مرسل ذرا آگے کو ہوا، پھل واپس رکھ دیا۔ وہ سنجیدہ اور متوجہ تھا۔ سب وانگلی کو دیکھ رہے تھے۔ امیر لوگ اور ورلڈ بینک غریب ملکوں میں ایک اکنامک ہٹ مین بھیجتے ہیں، جانتے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان نے رک کر سوال کیا تو اینکر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جی سر، میں نے کنفیوژن آف این اکنامک ہٹ مین پڑھ رکھی ہے، مگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں۔ اینکر متانت سے بولا تو دلیا کھاتی تالیہ آگے کو ہوئی اور غور سے سننے لگی۔ یہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے جو غریب ملک میں کی حکومت کو کہتا ہے کہ وہ ان کے امیر ملک سے قبضہ لے لیں۔ فربی مائل چینی کہہ رہا تھا، اگلے 1 ماہ میں شاہ چین اتنا سونا بھیج دیں گے جو آپ کے ملک کا نظام سال بھر تک چلانے کے لیے کافی ہوگا، اور یہ رقم آپ کو قسطوں کی صورت میں اگلے 10 سال تک ادا کرنی ہوگی۔ ادائیگی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پر۔ آپ عوام پر ذرا سا محصول بڑھا دیں اور محصول کا وہ بڑھا ہوا حصہ ہر سال اکٹھا کر کے قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں۔ چونکہ شاہ چین مسلمان نہیں ہیں تو یہ قرض سود پر دیا جائے گا۔ 10 سال! واہ، یہ تو کافی لمبی مدت ہے۔ سلطان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس میں تو بآسانی قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ یہ اکنامک ہٹ مین اس غریب ملک کو بھاری سود پر قرضہ دلواتا ہے۔ کرپٹ حکمرانوں نے کون سا اپنی جیب سے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ اس کانٹریکٹ کو قبول کر لیتے ہیں۔
سیاستدان کہہ رہا تھا۔ تم کیا کہتے ہو ابو الخیر؟ مرسل نے پرجوش انداز میں اسے مخاطب کیا۔ آقا، میرے نزدیک یہ… ابو الخیر نے توقف کیا۔ ملکہ کی بے چین نظریں اس پر جمی تھیں۔ یہ ایک بہترین حل ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو جان سوفو نے مسکرا کر گہری سانس خارج کی۔ ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی کر سکیں گے۔ مگر آقا، تالیہ مضطرب سی کھڑی ہوئی، ہم اتنا بھاری قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ہماری نسلیں مقروض ہو جائیں گی۔ شہزادی تاشا، مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگین سرد آواز میں اسے مخاطب کیا۔ قرضہ اتارنا مردوں کا کام ہے اور ملاقہ کے مرد یہ کام سر انجام دے لیں گے۔ راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادی، مرسل خوشگوار انداز میں کہتا ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی 10 سال ایک طویل کو لمبا کر کے کہتے ہوئے اس نے کہا، عرصہ ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال ہمیں اس قرضے کو خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے۔ پھر چہرہ سامنے کھڑے سنباؤ کی طرف موڑا۔ شاہ چین کو ہمارا شکریہ ادا کیجیے، ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے۔ مگر یہ کانٹریکٹ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، سیاستدان آگے بولا اور جھک کر کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھر کے اسے نیچے رکھا اور اینکر کی طرف دیکھ کر بولا، ورلڈ بینک یا امیر ملک یہ قرضہ ایک خاص شرط پر دیتے ہیں۔ آقا، وانگلی کھنکارا، شاہ چین کی ایک شرط بھی ہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور وہ کیا؟ مرسل کا پھل اٹھاتا ہاتھ تھما۔ تالیہ نے سامنے کرسیوں کے پیچھے کھڑے فاتح کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ امیر ممالک مثلاً امریکہ، سیاستدان نے دوبارہ کافی کا گھونٹ بھرا اور توقف سے بولا، اس شرط پر قرض دیتے ہیں کہ یہ قرضہ وہ غریب ملکوں کی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ رقم وہ اس ملک میں موجود اپنے ہی اداروں کو دیں گے، اور اس ادارے کا سربراہ وہی اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے جو اس قرضے کی پیشکش کو لے کر آیا تھا۔ یعنی سر، ناظرین کو آسانی کے لیے یہ قرضہ امیر ملک اپنے ہٹ مین کو ہی دیتا ہے جو اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آقا، شاہ چین کو آپ پر اعتماد ہے، مگر ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کو آپ کے عہدیداروں پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کا خزانہ پہلے ہی چوری ہوتا جا رہا ہے، بدعنوانی عروج پر ہے۔ اس لیے وانگلی ادب سے کہہ رہا تھا، شاہ چین یہ رقم بالواسطہ آپ کے خزانے میں بھجوانے کے بجائے مجھے اور میرے چینی عہدیداروں کو دیں گے، اور ہم اس رقم سے آپ کے ملک میں ترقیاتی کام کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ پیسہ درست جگہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ امیر ملک تو بہانہ بناتے ہیں، وہ یہ رقم اپنے اداروں کو اس لیے دیں گے تاکہ کرپشن وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ایسے بھاری قرضے اگر $10 بلین کے ہیں تو امریکہ واقعی 10 بلین اپنے ہٹ مین کو عطا کر دیتا ہے، مگر ہٹ مین ان میں سے 1 بلین اس غریب ملک پر خرچ کرتا ہے، تعلیم، صحت، انصاف کو نظر انداز کر کے سڑکیں اور پل بناتا ہے، پارک بناتا ہے، یعنی وہ ترقی کرواتا ہے جو نظر آئے۔ اور باقی 9 بلین سر، اینکر نے متان سے پوچھا۔ باقی 9 بلین وہ ہٹ مین خاموشی سے اپنے ملک کو واپس بھیج دیتا ہے۔ کاغذوں میں اس ملک پہ 10 بلین قرضہ چڑھا رہتا ہے اور وہ ملک ہر سال قرضہ ادا کرتا رہتا ہے، سود کبھی ختم نہیں ہوتا اور نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ قرضہ کبھی اس ملک کو ملا ہی نہیں تھا۔ سلطان مرسل نے قدرے اچنبھے سے بندھارا کو دیکھا۔ اس شرط کو میں کیا سمجھوں مراد؟ کوئی مجھے بتائے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ہمارے حق میں اچھی ہے؟ تمام درباریوں کی نظریں مراد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مرسل سے فیصلہ کروانے والے تھے۔ تالیہ نے منت بھرے انداز سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ملاقہ کی نسلوں کو مقروض مت کرو راجہ۔ مراد راجہ نے ایک گہری نظر تمام افراد پر ڈالی۔